عمرے کی نیت سے طواف کیا، بغیر صفا مروہ کی سعی کیے، ہوٹل پہ جا کے احرام اتارا، تو بہرحال اگر آپ نے صفا مروہ یعنی کی سعی نہیں کی، جا کے احرام کھول دیا تو سر بھی منڈوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ کسی زیارت سے یا کسی مزار سے مٹی اٹھا کے لینا بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، نہ اس میں کوئی شفا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو تکلیف کیوں، بھی خود تو وہ مر گئے ہیں اور تمہارے لیے ان کی مٹی میں شفا ہے، عجیب بات بھی ہو۔ ہمارے بریلوی بھائی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پہ مسجدوں کا چندہ مانگتے ہیں، آخر نے مسجدیں تو بنانی ہے نا، اگر وہ چندہ صحیح لگائیں تو چندہ کرنا تو منع نہیں ہے، چندہ کھا جانا منع ہے۔ دیکھا یہی کیا ہے کہ اکثر مولوی یہ چندے والے جو ہیں نا، 10 سال سے چندے کر رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک نہیں بنی۔ اللہ کے نام میں منت ماننا بالکل جائز ہے۔ 11ویں بدعت ہے، حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد کلمہ زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ محرم الحرام میں 10-15 دیگیں تقسیم کرنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیگیں پکا کے کھلا رہے ہو، خود تو شرم کرو۔ تم اس دن روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو۔ یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر لیا نا آپ نے، ادھر بھی حرف ندا ادھر بھی حرف ندا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، میری والدہ بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو۔ عورت اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، کپڑے دھونا سنت ہے، نہ کہ منع ہے۔ عجیب جاہل ہے، بھی حجامت کرے، کپڑے دھوئے، ناخن کاٹے تاکہ جمعہ کی تیاری کرے۔ اگر چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے، اس کی چارپائی پر یا اس کے گلے میں پیسوں کا ہار ڈالتے ہیں، یعنی آگے جا کے فرشتوں کو دے گا۔ بدعت ہے، جہالت ہے، اور کیا ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا جو مانگنا ہی بدعت ہے، تو فضائل کیا ہوں گے؟ خود جنازہ دعا ہے، تم نبی کی دعا کو چھوڑ کے مولوی کی دعا پر اعتبار کرتے ہو۔ قبر کے دفن کرنے کے بعد جو مولوی ہیلا اسقاط کرتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ یہ تو مولویوں کے اپنے کھانے کے ذریعے ہیں، کبھی کل خانی، کبھی ہیلا اسقاط، کبھی 7 جمعرات ہیں، کبھی 40واں، اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا محلے کا، مولوی کا کام تو چلتا رہے گا نا۔ اپنے گھر میں کوئی مر جائے یا شادی کے موقع پر یا زیارت والے بابا جی کے نام پر موسیقی یا شعر و اشعار کا پروگرام کرنا بالکل ناجائز ہے۔ قبرستان میں قرآن لے کے جانا منع ہے۔ قبروں میں قبرستان میں جا کے قبر والوں کو وسیلہ بنانا بالکل ناجائز ہے۔ میں نے پاک ہونے کے بعد خوشبودار صابن سے غسل کیا، بالکل دم ہے۔ میرے صاحبزادہ تحفیظ کے استاد ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اگر عصر کے بعد داخل ہوں مسجد میں تو تحیت المسجد حنفی مسلک کے مطابق نہ پڑھیں، باقی ائمہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ظہر کی اذان 12:45 پہ ہوتی ہے، عصر 3:50 پہ۔ ہم اہل حدیث کی اذانوں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں، وقت تو دونوں جائز ہیں، حدیث میں ثابت ہیں۔
اگر ٹی ٹی پوسٹ کے لیے تھوڑے پیسے چلے جائیں، مجھے نہیں پتا کیا ٹی ٹی پوسٹ کیا بلا ہے، عبدل پتہ نہیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آپ کے ملک کے قانون میں اگر بنا ہے، تم جانو قانون جانے، کسی وکیل کے پاس جاؤ، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میری بچی کی دعا کریں، اس کا پہلا بچہ ہے، پہلا بچہ بھی 6 ماہ میں پیدا ہوا، اللہ آپ کو صحیح تندرست اولاد نصیب فرمائے۔ گھٹنے میں درد ہے، کیا گھٹنے پر احرام کی حالت میں پٹی جو ہوتی ہے وہ باندھ سکتے ہیں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، جرابیں پہن کے عمرہ کیا، اگر مجبوری سے کیا ہے تو پھر دم نہیں ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ کر لیا، بال نہیں کاٹے، بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا اور غصے میں اس کو بولا میری طرف سے طلاق ہے، بہرحال بولا ہے تو طلاق تو ہو گئی۔ اب یہ اللہ جانتا ہے اس نے 1 کہی ہے یا 3 کہی ہے، اگر 1 کہی ہے تو رجوع کر لیں، اور 3 ہے تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کو صبر دے، اس سے کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کرے، بغیر وضو بھی اذان ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سنت اور نوافل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس سے پورا کر دیں گے، باقی جو نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ میری ٹانگیں بے جان ہیں، میں واش روم میں ہوتی ہوں، اذان ہوتی ہے، بالکل اذان کا جواب نہ دیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا جائے تو باقی کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے، لیکن جب دھل جائیں تو پھر صاف پانی میں ایک دفعہ سب کو دھو لیں۔